أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سَلَامٌ قَوْلٌ مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ رَبِّ زِدْنِی رَبِّ زِدْنِی. اللہ تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ اس خاص وقت میں اس نے ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کے لیے کہا. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس وقت بٹھائے جاتے ہیں یا اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یا عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یا اس کے دین کو سیکھتے ہیں، یا بھلائی کے کسی کام پہ لگاتے ہیں. زندگی کا یہ سب سے قیمتی وقت ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کی، ورنہ اس وقت بھی بے شمار لوگ دنیا میں جاگ رہے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے کاموں میں. بھائی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلتے ہیں سبق کی طرف. ہم نے کچھ اوزان پڑھے تھے. مثلا فا اینڈ لام جو ہے ایک وزن ہے جس میں کام کے کرنے کا اثر ہے. جیسے راہیمہ ایک فعل ہے، راہیمہ اس نے رحم کیا. جب اس میں ایک الف کا اضافہ ہوتا ہے فاعل تو اس میں کام کرنے والے کا اثر آ جاتا ہے، جیسے راہیمہ سے راہم رحم کرنے والا. اور جب اسی فا لام میں میم اور واو کا اضافہ ہو تو مفعول کا وزن بنتا ہے، جیسے راہمہ سے مرحوم، یعنی جس پر رحم کیا جائے، جس پہ کام کا اثر ہو. اور فا لام کے آخر میں اگر الف نون کا اضافہ کریں فالان کا وزن بنتا ہے، جیسے رحمہ سے رحمان. اس میں جو ہے شدت کا اثر ہوتا ہے، یعنی شدت کے ساتھ بلا رکاوٹ رحم کرنے والا. اور جب اس فاعل میں یا کا اضافہ کریں تو فعیل کا وزن بنتا ہے. فعیل کا مطلب ہے جس میں ہمیشگی یا دائمن پن کے معنی ہو، جیسے رحیمہ سے رحیم، ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا. اسی طرح ہم نے ایک یہ بھی دیکھا تھا کہ اس فعالہ کے وزن پہ جیسے ایک لفظ ہے صبر، اس ایک مذکر نے صبر کیا. اگر اس کے اندر ہم تا کی اضافت کرتے ہیں تو اس کے معنی کیسے بدلتے ہیں؟ مثلا تا ساکن لگائی صبرت تو اس ایک مؤنث نے صبر کیا. اب اس میں تا جو ہے وہ زبر کے ساتھ لگا دی صبرتا تو تم ایک مذکر نے صبر کیا. اور جب تا پیش کے ساتھ زیر کے ساتھ لگتی ہے تو کیا ہے؟ تم ایک مؤنث نے صبر کیا. اور پیش کی اضافت کے ساتھ میں نے صبر کیا. یعنی اضافت تا کی ہوئی ہے سب میں، لیکن فرق کیا ہے؟ سکون کی حالت میں اس کے معنی کچھ اور ہیں، زبر کی حالت میں کچھ اور ہیں، زیر کی حالت میں کچھ اور ہیں، اور پیش کی حالت میں کچھ اور ہیں. پھر اسی طرح ہم نے ایک فعل لیا تھا اخرجو. اخرجو کا مطلب ہے میں نکلتا ہوں. اب اگر آ کی جگہ جو ہے ہم تا لگا دیں تو دیکھیں تخرجو، تم ایک مذکر نکلتے ہو. اسی طرح یا اگر لگا دیں یخرجو، وہ ایک مذکر نکلتا ہے. اور نون لگا دیں تو نخرجو، ہم نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھیے شروع میں الف تا یا نون کی اضافت سے فعل کے معنی بدل گئے. یہ کیا ہے؟ حال کے معنی میں یہ حال کی لام تھی. تو عربی کے اندر یہ حروف اور یہ جو حرکات زیر زبر پیش ہے، سکون ہے، ان سے معنی کے اندر
ہم نے یہ آیت جو ہے کل پڑھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کی طرف، تو بے شک یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اللہ مستقل رحم کرنے والے غفور ہیں۔ تو آئیے آج کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتِيلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میری کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا خود کر سکتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قولا من رب رحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی آیت ہمارے سامنے ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس کی تلاوت کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصیبوا علی ما فعلتم نادمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصیبوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا یہ 1.5% وہ الفاظ ہیں قرآن کے جو بار بار آئیں گے، اس کے معنی ہوتے ہیں اے۔ ایہا اس کے معنی بھی ہوتے ہیں اے، لیکن یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، اور الذین یہ جو ہے جو سب لوگ، یہ جمع ہے، الذین اس کا واحد ہے، یہ مذکر کے لیے۔ آمنو، آمنو کے 2 حصے ہیں، آمن اور وال الف جو ہے جمع کی علامت ہے، وہ سب ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے۔ تو آئیے چھٹے کا ٹکڑا کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یا کے کیا معنی تھے؟ ایوہا کے کیا معنی ہوئے؟ مرد، اور الذین وہ جو سب لوگ یا جو سب، اور آمنو ایمان لائے، وہ سب ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے۔ یہ واو جو ہے وہ کو ظاہر کرتا ہے جمع کے، وہ سب لوگ۔ یہ میں نے کہا تھا علی میں زبر زیر پیش اور حرف جو ہے وہ مخصوص ہے اور ان کا ترجمہ مخصوص ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اس کا رواں ترجمہ پڑھ لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا کیا ہوا ترجمہ؟ اے وہی لوگ جو ایمان لائے۔ ہاں، یہ 2 دفعہ اے جب آیا ہے تو اس میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ حصر کے لیے، یعنی شدت، تاکید اور زور دینے کے لیے ہے، تو اس کو ہم نے ایک اے کو وہی میں تبدیل کر دیا، اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، یعنی زور دیا۔ آگے ہے ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، جیسے انشاءاللہ سے آپ یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے لفظ ان کے معنی ہوتا ہے کہ، بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، مثلا ان کے معنی ہوتا ہے بے شک، جیسے ان اللہ مع الصابرین،
तीन। एक होता है अन्ना, अन्ना के मैनी होता है बेशक, और एक होता है इनके मैनी होता है अगर, जैसे इंशाअल्लाह। और अन्ना, अन्ना के मैनी होता है कि। ये चार लफ्ज हैं जो कुरान में अक्सर आते हैं। इन्ना, अन्ना, इन और अन, इनके मायने में थोड़ा थोड़ा फर्क है। इन्ना और अन्ना जो है बेशक के मायने में, इन अगर, और अन जो है के मायने में इस्तेमाल होगा। जाअकुम, जाअकुम के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, कुम जो है जमीर है वो अलहदा हो जाएगी, जा और प्लस कुम। अब जा जो है ये तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, आपने हमने तो कभी नहीं सुना। जा, तुम सब मुजक्कर, कुम के मैंने तुम सब मुजक्कर, तो आइए देखते हैं जा। उर्दू में कहते हैं आजा, आजा कहते हैं ना, जा आजा, ये उसी से निकला, जा से आजा का लफ्ज बना। तो फेल माजी में है क्या, जाकुम, वो एक मुजक्कर आ जाए तुम सब मुजक्कर के पास। तो वो इसका तर्जुमा हम जो करेंगे, वो एक मुजक्कर आ जाए तुम्हारे पास। जाकुम, वो जाकुम वो एक मुजक्कर आ जाए तुम्हारे पास। तो इसको हम क्या कहेंगे, जाकुम आ जाए तुम्हारे पास। आइए इसकी मशक करते हैं। जा, वो एक मुजक्कर, मौलिफ लगाया, जाऊ वो सब मुजक्कर है। देखिए अब हर्फ और जो है उनके तब्दील होने से मायने तब्दील होते जाएंगे। ता लगाया, जे ता, तुम एक मुजक्कर है। जमा के लिए तुम, उसमें मीम का इजाफा हो गया। जे तुम सब मुजक्कर है। जे तुम, मैं, जे इना, हम। इस नकरा का तर्जुमा क्या करते हैं कि आखिरी हरफ पर तनवीन आ जाए, मिसाल के तौर पे दो पेश हो, दो ज़बर हो, दो जेर हो, तो उसके तर्जुमे के अंदर जो है एक, कोई, कुछ, चंद वगैरह में से कोई लफ्ज लगे तो तर्जुमे में इजाफा कर देंगे, एक या कोई, किसी, कुछ, चंद वगैरह का। मसलन किताबुन, तो क्या तर्जुमा होगा, एक जो भी किताब, किताब, कोई भी किताब, एक कोई भी या कोई सभी कलम, कलम, उजरतुन, एक कोई या सभी कोई कलम, कमरा, नबीउन, एक नबी या कोई नबी। अब है फासिकुन, तो ये क्या है, तनवीन के साथ आ रहा है। तो तर्जमे में क्या है, एक या कोई फासिक, यानी उर्दू का लफ्ज है फासिक। तो उर्दू में कैसे है, बदकार, गुनाहगार, नाफरमान, सियाकार, उसको यह फासिक कहते हैं। मतलब लोगों को उसके गुनाहगार होने की पहचान हो, लोगों को पता हो कि ये है। फासिक होना उसका तारुफ हो, खुदा का नाफरमान, हक को सदाकत से हटा हुआ जो नाफरमानी की रवश को हो, उसे फासिक कहते हैं। तमीम के साथ आया तो क्या होगा, एक फासिक या कोई फासिक। तो फासिक का वजन क्या है, फाइल पे है, देखें अलिफ के इजाफे से है। फसा का फेल है, उससे अलिफ का इजाफा फासिक हुआ, यानी करने वाला। तो क्या होगा, मिसाल है जैसे फासिक कहते हैं बेनुमाजी, झूठा, खाइन, झूठी गवाही देना, धोखा देना, बेपर्दा औरत, गाली देना, इन सब को फासिक कहते हैं। तो यहाँ फासिक से क्या होगा मुराद, कोई गुनाहगार, कोई गुनाहगार या एक फासिक। बिनिबाइन, बिनिबान इसके टुकड़े कीजिए, बी जो है एक हर्फ है, ये अलहदा हुआ निबा। निबा कहते हैं खबर को, ये तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है लफ्ज। अब कहेंगे हमने तो आज तक सुना ही नहीं। मसलन बी के मैंने हो गए के साथ, निबा मुतनब्बा करना, मुतनब्बा, मुतनब्बा में ये जो है, ये नबा इसी अरबी से आया, यानी खबरदार करना, खबर देना, अहम इतला देना। तो नबा, बिन नबान का क्या मतलब होगा, किसी खबर के साथ, किसी इतला के साथ। तो बिनिबान किसी खबर के साथ। फातबय्यन, आइए इसकी इलामतें पहचानते हैं। फा जो है हरफ है, ये अलहदा किया।
اب تبینو میں جو ہے تا بذات خود جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے اور واو علی جمع کی ہے، ان کو بھی علیحدہ کریں. فا کے مینو ہے پس تو، اور جو ہے تا جو ہے علامت ہے مضارع یعنی تم، اور واو الف جو ہے جمع کی ہے. یہ تین حصے اس کے جو ہے یہ تو ہمیں آتے ہیں. فا معنی پس، تا علامت مضارع تم، واو الف. تو پیچھے رہ کیا گیا بین. بین جو ہے یہ تو اردو کا لفظ ہے. بین کبھی سنا ہے؟ آئیے سناتے ہیں. بین کے معنی ہوتا ہے تحقیق شدہ، ثبوت، پروف، ویریفائڈ. یہ خبر بین ہے یعنی اس بات کے ثبوت بین ہے، واضح ہے، تحقیق شدہ ہے. یہ اردو کا ہے. اب اردو جو ہے اصل میں بدل گئی ہے. جو اصل پرانے زمانے میں اردو تھی اور آج کی اردو میں بہت فرق ہے. ہمیں بہت سے الفاظ جو ہے وہ جو پرانے استعمال ہوتے تھے وہ ہمیں سنائی نہیں دیتے یا ہم انہیں نہیں جانتے. تو آئیے علامات کیا. فا پس تم سب مذکر تحقیق کرو. فتبینو پس تم سب مذکر تحقیق کرو. تو ترجمہ ہم اس کا آج کیا لیں گے؟ پس تم سب مذکر تحقیق کر لیا کرو. پس تم سب جو ہے تحقیق کرو. یہاں ہم کیا ترجمہ لیں گے؟ فتبینو پس تم سب تحقیق کرو. آئیے کتنا تیار ہے. ان کے کیا معنی تھے؟ اگر. جاءکم کا کیا ترجمہ ہم نے کیا تھا؟ آئے تمہارے تمہارے پاس. ہمارے پاس یعنی کوئی آ جائے. کون؟ فاسقون کا کیا ترجمہ تھا؟ فاسق. فاسق. کوئی گناہگار، یعنی کوئی گناہگار آ جائے. بن با ان کیا ترجمہ تھا؟ ساتھ. کسی خبر کے ساتھ. کے ساتھ. فتبینو تو کیا ترجمہ کیا تھا ابھی ہم نے؟ تو پس پس تحقیق کر لیا کرو. پس تم سب تحقیق کرو. تو آئیے روا ترجمہ کیا ہے یہ آپ میں سے کوئی ایک پڑھ لیں. اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ، بس تم سب تحقیق کر لیا کرو. جی. ان میں نے آپ کو بتایا یہ انشاءاللہ سے آپ یاد رکھیں. ان کے معنی ہوتا ہے اگر اور ان کے معنی ہوتا ہے کہ. تو صحیح تصیبو جو ہے یہ بھی جو ہے اس کے ٹکڑے دیکھیں. تا آ گیا علامت مداری نظر آ رہی ہے واو الف جمع کی. تو اس کا کیا ہوگا؟ تا واو الف کو علیحدہ کریں گے تو سیب جو ہے وقت ہوتا ہے. سیب جو ہے یہ تو اردو میں ہوتا ہے. آپ کہیں جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں، پہلی دفعہ سن ہے. تاکہ میں نے تم واو الف جمع کی لفظ سیب. آئیے دیکھتے ہیں. اردو میں ہے مصیبت. ایک لفظ ہوتا ہے مصیبت. یہ سیب کے آگے میم لگا کے بنایا گیا ہے. اسی سیب سے یہ مصیبت کہ ہاں مصیبت تو ہم آدمی کہتے ہیں. کیا مصیبت ہے؟ بڑی مصیبت ہے، وہ مصیبت میں مبتلا ہے. یہ تو لفظ ہمارا اردو کا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. مطلب اردو کا کہاں سے ہوا؟ بہرحال مستمل ہے، استعمال ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اردو کا ہے تو اس کا مطلب یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. خود تو اردو کچھ نہیں ہے. تو مصیبت ہے. تو مصیبت جو ہے یہ اردو سے عربی سے ہی آیا ہے لفظ. اصل میں عربی میں ہوتے ہیں مصیبت گول تا کے ساتھ. اور یہ میڈیا قاعدہ اردو نے بنایا کہ جہاں گول تا آئے اس تا کو کھول دیتے ہیں تو وہ اردو کا لفظ ہو جاتا ہے. گول تا لگا دیتے تو عربی کا ہو گیا. تو مصیبت اس کو تا کو کھولا تو مصیبت اردو کی بن گئی. اس تا کو گول کر دیا تو عربی کی مصیبت ہو گئی. یہ آج پتہ چلا کہ اردو کی بھی مصیبت ہوتی ہے، عربی کی بھی ہوتی ہے. تم سب مذکر نقصان کر ڈالتے ہو. مصیبو تم سب مذکر نقصان کر ڈالتے ہو کا مطلب تم سب مذکر مصیبت میں مبتلا کرتے ہو. مصیبو حال کا مضارع کا فعل ہے. تو یہاں ہم اس کا ترجمہ لیں گے تم سب نقصان کر ڈالتے ہو. تو آئیے اصابہ ایک لفظ ہے عربی میں. دیکھیں الف آیا اس میں تو یہ کیا فائل کے وزن پہ ہے. اس ایک مذکر نے مصیبت میں ڈال دیا اصابہ. یصیب وہ ایک مذکر جو ہے مصیبت میں ڈالتا ہے. تصیب تو سب مذکر جو ہے وہ مصیبت میں ڈالتا ہے. اس کی مشق کریں. اصابہ
उस एक मुजक्कर ने मुसीबत में डाल दिया, माजी है। असाबत, उस एक मुअन्नस ने मुसीबत में डाल दी। असबता, तुम एक मुजक्कर ने मुसीबत में डाल दिया। असबती, तुम एक मुअन्नस ने मुसीबत में डाल दिया। असबतू, मैंने मुसीबत में डाल दिया। असबना, हमने मुसीबत में डाल दिया। यूसीबु, या आ गया वो एक मुजक्कर मुसीबत में डालता है, यूसीबु। देखिए अब तक हम माजी में तर्जमा करते आ रहे थे, अब एकदम इलामत शुरू में आई और जो है मुदारी में चला गया तर्जमा हाल में। उसीबु, तुम एक मुजक्कर मुसीबत में डालते हो। उसीबु, मैं मुसीबत में डालता हूँ। मुसीबु, हम मुसीबत में डालते हैं। कौमन, कौमन उर्दू का लफ्ज है। आइए देखते हैं। कौम, लोगों का बड़ा ग्रोह, नस्ल, कबीला, ये इसके मायने होते हैं। और तनवीन का मतलब है इसमें नकरा, और उसके तर्जमे में क्या आएगा, एक, कोई, कुछ, चंद, किसी वगैरह का। तो तर्जमा हम क्या करेंगे, एक या कोई, किसी या कुछ कौम। हम कहेंगे कॉमन का मतलब किसी कौम। ये किसी कहाँ से आया, ये तनवीन की वजह से आया, नकरा होने की वजह से आया। तो आइए, बी जहालतिन, देखिए ये बीज जो है एक अलहदा लफ्ज है और जहालतिन अलहदा है। बीज के मैंने होता है साथ, जहालतिन ये तो उर्दू का लफ्ज है। जैसे जहालत, अभी आपको बताया था, अरबी की गोल ता को खोल दें तो उर्दू का लफ्ज बन जाता है। जैसे गोल ता को खोला तो जहालत में जो है वो जहालत हो गया। जहालत तो उर्दू में बड़ी जहालत है, बड़ा जाहिल है, तो बड़ा जाहिल है। तो ये जाहिल का लफ्ज जहालत, ये जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो की वजह से, बी का एक तर्जमा की वजह से प्लस उसका जहालत, और यहाँ क्या होगा, बी जहालतिन, जहालत की वजह से। आइए कितने का टुकड़े का करते हैं तर्जमा। अन के मैंने था के, तुसीबू, क्या तर्जमा किया हमने, तुसीबू, तुम सब, तुम सब नुकसान कर डालो, यानी मुसीबत में डालो। कॉमन का क्या तर्जमा किया था, किसी को। बी उनके कौम जहालत का तर्जमा था जहालत के जहालत। साथ। तो आइए आपका अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन का जो तर्जमा क्या होगा, रवा तर्जमा पढ़ लीजिए। कि तुम सब नुकसान कर डालो किसी कौम का जहालत की वजह से। जी, तुसीबू, फा जो है एक अलग, अगर अलहदा हर्फ है, ता जो है वो मुदारी की लामत है, वाव नून जमा की लामत है। जब इन्हें अलहदा करेंगे, फा तुसीबू, फा के मैंने बस, ता के मैंने तू, के मैंने तुम, वाव के मैंने जमा, और आगे पीछे लग गया सुबह। सुबह जो है ये तो उर्दू में भी हम कहते हैं सुबह होगी। तो सुबह के मायने क्या है, आइए देखते हैं। फिर सुबह होती है, सुबह होना है। फतुसीबु, बस तुम सब मुजक्कर होते हो। सुबह के मैंने ये होना, यानी किसी चीज के होने को सुबह कहते हैं। फतुस्बिहु सर, फतुस्बिहु। उस मैं हो जाता हूँ। तुसिब, तुसिबु, तुम एक मुजक्कर हो जाते हो। युसिबहु, वो एक मुजक्कर हो जाता है। युसिबहु, हम हो जाते हैं। अला, अला के, अला तो उर्दू का लफ्ज है। जैसे अलल फौल, अलल यकीन, अलल ऐलान, ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं ना। तो ये अला उर्दू का ही लफ्ज है, उर्दू में इस्तेमाल। इसके मायने होते हैं पर, ऊपर। माँ, ये जो अरबी के 1.5% उठाते हैं, इसके मायने होते हैं एक, मायने होते हैं जो, दूसरे मायने है क्या, तीसरा है कितना, चौथा है नहीं। ये 4 मायने हैं। जहाँ जो मायने जो है मुनासिब होंगे तर्जमे में, हम वो इस्तेमाल करेंगे। जो मतलब बा मुहावरा तर्जमे को पूरा कर देगा, उसी तर्जमे को हम इस्तेमाल करेंगे। याद रखें, बाकी तर्जमे से जो है वो इबारत में खलल पड़ेगा, गलती, यानी जो, क्या, कितना, नहीं,
میں سے جو ترجمہ مناسب ہوگا وہ استعمال کریں گے تو ترجمہ صحیح ہوگا. اگر اس کی جگہ ان میں سے کوئی اور ترجمہ استعمال کریں گے تو پھر وہ ترجمہ جو ہے مناسب نہیں ہوگا, اردو کا جملہ نہیں بنے گا. یہاں ماں کے معنی جو ہے اس آیت میں جو ہے, تو آئیے فعلتم. فعلتم یہ دیکھیں تم جو ہے یہ علامت مضارع ہے, وہ مضارع کہہ رہا ہوں علامت ہے ضمیر کی, تم کو علیحدہ کریں تو فاعلم یہ تو اردو کا لفظ ہے. ایسے پھر ہم کہتے ہیں کام کرنا, عمل کرنا, اس کا فعل اچھا نہیں ہے, وہ اچھے فعل نہیں کرتا, اچھا فعل کرتا. تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ماضی کا ہے, فعل کے معنی ہوتا ہے کام عمل. اور آگے تم جو ہے تم سب مذکر, تو فعلتم کا ترجمہ کیا ہوا, تم سب نے فعل کیا, ماضی کا صیغہ ہے, تم سب نے فعل کیا, تم سب نے کام کیا, تم سب نے کوئی عمل کیا. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں. فعلا اس ایک مذکر نے فعل کیا, الف کا اضافہ کیا, فعلا ان دو مذکر نے فعل کیا, واو الف لگایا جمع ہو گیا, فعلو ان سب مذکر نے فعل کیا. فعلتا تم ایک مذکر نے فعل, اور الف کا اضافہ کریں گے فعلتما ان کے ساتھ, فعلتما تم دو مذکر نے فعل کیا, اور تم کر دیں گے تو جمع ہو جائے گا فعلتم تم سب مذکر نے فعل کیا. فعلتم میں نے فعل کیا, فعلنا ہم نے فعل کیا. تو آئیے اس کو دوہرا لیتے ہیں. فعلا اس ایک مذکر نے فعل کیا, فعلا ان دو مذکر نے فعل کیا, فعلو ان سب مذکر نے فعل کیا. فعلتا تم ایک مذکر نے فعل کیا, فعلتما ان دو مذکر نے فعل کیا, فعلتم ان سب مذکر نے فعل کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں. فعلتو فعلتو میں نے فعل کیا, فعلنا ہم نے فعل, فعلت اب مؤنث کے سیغے شروع ہو گئے, اس ایک مذکر نے فعل کیا. فعلتا ان دو مذکر دو مؤنث نے فعل کیا. فعلنا ان سب مؤنث نے فعل کیا. فعلتی تو ایک مذکر یا تم ایک مؤنث تم ایک مؤنث نے فعل کیا. فعلتما تم دونوں مؤنث نے فعل کیا. فعلتما تم سب مؤنث نے فعل کیا. آئیے ان کو دوہرا لیتے ہیں. فعلت اس ایک مؤنث نے فعل کیا, فعلتا ان دو مؤنث نے فعل کیا, فعلنا ان سب مؤنث نے فعل کیا. فعلتی تم ایک مؤنث نے فعل کیا. فعلتما تم دونوں مؤنث نے فعل کیا. فعلتنا تم سب مؤنث نے فعل کیا. تو یہاں پہ کیا ہے, ایک لفظ ہے نادمین. نادمین آئیے اسے دیکھتے ہیں کہ یہ اردو کا لفظ ہے, کہاں سے اردو کا بنا. کہتے ہیں نا نادم, میں اپنے کیے پہ نادم, نادم یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ یین کا اضافہ ہو گیا. یاد نون جو ہے وہ جمع کی لام, جمع کی تین علامتیں ہمیں پڑتی, واو الف, واو نون اور یا نون. یہاں پہ یا نون کی علامت جمع کے لیے ہے, اور نادم جو ہے یہ یا نون کو ہٹائے تو نادم ظاہر ہو گیا. نادم کیا ہوتا ہے, وہ فعالہ کے وزن پہ ہے نادم, اس ایک مذکر نے فعل کیا کی طرح, یعنی یہاں کیا ہوگا ندامت, افسردہ, شرمندہ ہونا, اسے نادم کہتے ہیں. تو نادمین سب افسردہ, یعنی سب افسردہ. آئیے دوسرے کا دیکھیں. فَتُصِيبُ کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے, بس تم سب کرتے ہو یا تم سب ہو جاتے ہو. اللہ کا کیا ترجمہ کیا تھا, الفور پر, اور ماں کا کیا کیا تھا, میں نے کہا تھا یہاں جو نہیں دیں گے. فعلتم فعلتم تم سب نے فعل کیا, کام کیا. نادمین کا کیا ترجمہ بنایا تھا, وہ سب نادم. آئیے زبان ترجمہ دیکھ لیجیے جن کو یہ آپ سے زبان ترجمہ پر. تو پھر تم ہو جاؤ نادم اس پر جو تم کر بیٹھے. جزاک اللہ. آئیے پوری آیت ہمارے پاس آ گئی ہے, تو کیا ترجمہ ہوگا, یا ایھا الذین آمنوا, یہاں تک کر لیجیے پہلا ترجمہ. اے سب لوگوں جو ایمان لائے,
بہن میری اس میں یا ایوہا دو آ رہے ہیں لفظ، یا کے معنی ہے اور ایوہا کے معنی یا ہے. ایک ہے دو کے لیے اے وہ جو سب ایمان لائے، ان جاءکم فاسقن، اگر آئے تمہارے پاس فاسق کوئی یا ایک فاسق، کیونکہ تنوین آ رہی ہے تو ایک کوئی کچھ کا ترجمہ لائیں گے. بنباءن، ساتھ نبا خبر، خبر کے ساتھ خبر کے ساتھ ساتھ کوئی اب خبر کسی کے پر ساتھ، یہ تنوین ہے اس کے نیچے بھی. کسی حبر کے تبینوا، تو بس تم تحقیق کرو، ان کے تصیبو تم سب مصیبت میں پڑھتے ہو یا پڑھتے ہو کیا کامن قوم پہ، تم جا پڑھو قوم پہ بھی جہالتن، جہالت کی وجہ سے، بس تم کرو اللہ ما فعلتم نادمین، یعنی جو تم نے کیا اس پہ ہو جاؤ ندامت کرنے. تو آئیے روان ترجمہ آپ میں سے کوئی پڑھ لے. جی اے وہی لوگ جو ایمان لائے، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی گناہ گار کسی حبر کے ساتھ، بس تم سب تحقیق کر لیا کرو، تم سب نقصان کر ڈالو کسی قوم کا جہالت کی وجہ سے، تو پھر تم ہو جاؤ نادم اس پر جو تم کر بیٹھے. جزاک اللہ. آئیے اس میں اردو کے الفاظ پہچان. اس عبارت میں اردو کے کون کون سے لفظ ہیں؟ آمن، جی جا، فاسق، نبا، ان بھی اردو کا لفظ ہے ان. بین، فتبین، تصیبو میں تصیب، سیب، قوم قوم، جہالت سب، آلہ، سیب صبح، صبح سے صبح صبح. سب، آلہ، اور فال، فالا، فالا، نادمین. گڈ. پوری آیت میں دیکھ لیجئے یا ایھا الذین، یہ ہم ابھی تک کے 6-7 صفحوں میں کتنی دفعہ تقریباً روز ہی آ رہا ہوتا ہے. ان یہ عام ہے انشاءاللہ. ان یہ ٹوٹل 3-4 لفظ ہیں جو کہ نئے ہیں، اور یہ حقیقت میں نئے بھی نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو 1.5% ہیں قرآن کے جو بار بار آئیں، اور باقی یہ سارے عام طور پہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. صرف یہ ہمیں پتہ نہیں کہ عربی اور اردو کے اندر لکھائی کے اندر فرق کیا ہے. مثلا کوئی گول کا والا ہے، اسے کھولیں گے تو وہ اردو کا لفظ بن جاتا ہے، یا وہ لفظ اردو میں کسی اور شکل میں ہوتا ہے، جیسے یہ مصیبوں میں جو ہے یہ مصیبت کی شکل میں ہے. تو یہ ہمیں سے جاننا ہے. تو انشاءاللہ آئیے 1.5% الفاظ جو اب تک ہم نے پڑھے ان کو ایک بار دہرا دیتے ہیں. ان الذین، بلکہ یہ تو پورے ان الذین اندا اولئک لا ایھا ایتھا لا کا لباد ان ان. یہ وہ الفاظ ہیں جو 1.5% قرآن میں بار بار آتے ہیں، اب تک ہم نہیں یہ پڑھتے ہیں. لو انہم الیہم لکان لہم ما انا الیکم اولئک. تو ان کے معنی اگر آپ پکے کر لیں تو آپ کو جو ہے یہ بار بار قرآن میں آنے والے الفاظ جو ہے وہ ازبر ہو جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سنتے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم السلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم. اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. تو آئیے آج کی قرآن دعا دیکھتے ہیں. آمنا به کل من عند ربنا، مختصر سی دعا ہے. آمنا بھی ہم ایمان لائے، کل یعنی سب کچھ، کل من سے ان ہندی پاس ربنا ہمارے
ہم اس پر ایمان لائے کہ جو کچھ ہے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو ایک حدیث لیتے ہیں مختصر سی، السواک مطہرۃ لفہم مرضات رب ربی، کیا ہے؟ السواک، سواک مسواک مطہرۃ پاک کرنے والی ہے، کیا؟ فہم یعنی منہ کے لیے، مرداتن امراض یعنی جو ہے رب کی یعنی خوشی والی کی، ہمارے رب کی مردا، مرد کیا کہتے ہیں؟ رضا، رضا ہونا، خوشی ہونا، راضی ہونا۔ تو سواک منہ کو پاک کرنے والی ہے اور خوشی کا ذریعہ ہے پروردگار کی، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک مختصر سے جو ہے یہ حدیث ہے، اسے یاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آیت کا ریفرنس تھا یہ اس حدیث کا ریفرنس ہے۔ تو آئیے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو آپ